السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا، تم کر ہی کیا سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، لیکن ان دو لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا، مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے، یا آج ہی رات میری جان لے لے۔ اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر ان لڑکیوں کی آہ وجاری مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہمیں اپنی دانش کی روشنیاں دکھائیں۔ عثمان صارم نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے۔ عثمان صارم کے دوسرے ساتھی اندر آئے۔ امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میری دانش جواب دے گئی۔ مجھے اس طرح بے قابو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں، جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب برداشت کی گنجائش قوت نہیں رہی۔ تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو، بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ ایک ایک کر کے 7 نوجوان اکٹھا ہو گئے اور ان کے فوراً بعد ہی موچی آ گیا۔ اس نے بوری اٹھا رکھی تھی جس میں پرانے جوتے اور اوزار تھے۔ اس نے بوری پھینکی اور کمر سیدھی کی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ موچی ہے جو دنیا کی گہما گہمی سے رشتہ توڑے ہوئے ہے، راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے گھر میں تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، موچی نہیں برجیش تھا۔ علی بن سفیان کے محکمہ جاسوسی کے ایک صوفیہ، تجربے کار اور نہایت عقل مند جاسوس، اس نے امام سے کہا، یہ لڑکے آج ہی ان لڑکیوں کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کام میں صرف پکڑے جانے یا ناکامی کا ہی خطرہ نہیں، بلکہ یقینی موت کا خطرہ ہے۔ ہم یہ خطرہ قبول کرتے ہیں محترم برجیش، ایک نوجوان نے کہا۔ آپ اس فن کے استاد ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اگر عقل کی بات سنیں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، برجیش نے کہا۔ صلیبیوں کے پاس بہت سی مسلمان لڑکیاں ہیں، ان میں بعض کو انہوں نے بچپن میں قافلوں اور گھروں سے اغوا کیا تھا اور انہیں تعلیم و تربیت دے کر ہمارے خلاف جاسوسی اور ہماری کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک لڑکی کو تو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر تم سب میرے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کی خاطر تم جیسے 8 جوان قربان کر دینا عقل مندی نہیں، بردباری اور تحمل ضروری ہے۔ میں تحمل کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ عثمان صارم نے بھڑک کر کہا۔ میری طرف برجیش نے کہا، میری طرح برجیش نے کہا، کیا میں پیشے کا موچی ہوں؟ میں جب مصر میں ہوتا ہوں تو میری سواری کے لیے عربی گھوڑا تیار رہتا ہے اور
میرے گھر 2 ملازم ہیں، مگر یہاں 3 مہینے سے راستے میں بیٹھا لوگوں کے غلیظ جوتے مرمت کرتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں 2 لڑکیوں کی آزادی کے لیے پورے کرک اور اس کے آگے کے بہت سی وسیع علاقے کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، برداشت کرو، انتظار کرو۔ عثمان صارم اور اس کے ساتھ دوست برداشت کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں انتظار کی بھی ہمت نہیں رہی، وہ کسی بھی رہنمائی کے بغیر ہی اس جگہ پر حملہ کرنے کو تیار تھے جہاں توقع تھی کہ لڑکیاں ہوں گی۔ انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر برجیش نے انہیں بتایا کہ اس کے 2 جاسوس اس جگہ معمولی ملازم ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھے ہوتے اور شراب پیتے ہیں۔ یہ دوستو جاسوس عیسائیوں کے بھیس میں سبق کی فتح کے بعد وہاں سے بھاگنے والے عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہاں نوکری مل گئی تھی اور وہ کامیاب جاسوسی کر رہے تھے۔ تم سب نے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمراں جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اس عمارت میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھا ہوتے، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا زیادہ بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں فوج کا پہرا بھی ہوتا ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن ہے نہیں، کوئی عام آدمی بلکہ کوئی خاص شہری بھی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ 2 لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے ابھی حملہ کر دے۔ اس صورت میں تمام حکمران اور فوجی حکام اس عمارت سے چلے جائیں گے اور حملہ روکنے میں لگ جائیں گے، مگر آج رات حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کریں گے۔ ضرورت حملے کی ہے۔ امام نے برجیش سے وضاحت چاہی۔ دوسرے لفظوں میں ضرورت یہ ہے کہ اس عمارت میں جتنے لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں اور لڑکیاں وہیں رہ جائیں۔ اس صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس عمارت میں داخل ہو کر لڑکیوں کو اٹھا لائیں۔ جی ہاں، برجیش نے پہلے تجربے کی بنیاد پر خود اعتمادی سے کہا، اگر شہر کے اندر کوئی بڑا شدید اور خطرناک ہنگامہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے اور آگ جنگی ساز و سامان کو لگے تو شاید حکمراں اور دیگر لوگ وہاں سے نکل کر موقع واردات پر چلے جائیں۔ برجیش نے گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو باری باری دیکھا اور کچھ دیر بعد کہا، ہاں میرے مجاہدوں، اگر ایک جگہ آگ لگا سکتے ہو تو رہائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جلدی بتاؤ محترم، عثمان صارم نے بے صبر ہو کر پوچھا۔ کہاں آگ لگانی ہے؟ کہو تو سارے شہر میں کو آگ لگا دیں۔ تم سب نے یہ جگہ دیکھی ہے جہاں صلیبیوں کی فوج کے گھوڑے بندھے رہتے ہیں۔ برجیش نے کہا، وہاں اس وقت کم و بیش 600 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، باقی مختلف جگہوں پر بندھے ہیں۔ ان کے قریب اتنی ہی تعداد اونٹوں کی بندھی ہوئی ہے۔
ان سے ذرا ہی پرے گھوڑوں کے خشک گھاس پہاڑ کھڑے ہیں، اس سے تھوڑا ہٹ کر فوج کے خیموں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور ایسا سامان بے شمار پڑا ہے جسے فوراً آگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے ارد گرد سنتری گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے رات کے وقت کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس گھاس اور خیموں کے انباروں کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صلیبی حکمراں ساری دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ گھاس، کپڑے اور لکڑی کے شعلے آسمان تک جائیں گے، سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گا۔ آگ لگنے کے بعد ہی سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گی۔ تم زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو کھول دو تو وہ دوڑ کر ایسے بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے، مگر سوچنا یہ ہے کہ آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا، اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے گا۔ فرض کر لو آگ لگ گئی، ایک نوجوان نے کہا، اور وہ عمارت بھی خالی ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں ساتھ ہوں گا، برجیش نے جواب دیا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے، وہاں میرے 2 ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، مگر یہ بھی سوچ لو لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہاں چھپانا بھی ہوگا، اور اس کے بعد کر کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں گے۔ صلیبیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی بے بس اور مجبور کیوں نہ ہو، یہ غلام نہیں رہ سکتا اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ برجس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس، وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تخریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا کہ صلیبیوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی 2 کڑیوں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ ہے کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں، وہ سنتری سے کسی فوجی حاکم کا پتہ پوچھیں اور سنتری کو مار ڈالیں۔ برجیش نے لڑکیوں کو بھیجنے کے لیے اس لیے سوچی تھی کہ عورت، خصوصاً نوجوان لڑکی، اور تو تاثیر پیدا کر سکتی ہے، وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ مرد شک پیدا کر سکتا ہے۔ کتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پر حملہ ور ہوں۔ برجیش اور امام نے متفقہ طور پر کہا کہ زیادہ نہ ہوں، یہی 8 ہوں تو بہتر ہے، اس کے کیونکہ زیادہ ہجوم نظر آ سکتا ہے اور کسی نہ کسی کے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی دلیر لڑکیاں کہاں سے ملیں گی۔ عثمان صارم نے کہا کہ ایک اس کی بہن النور ہوگی۔ ایک اور نوجوان نے کہا کہ دوسری اس کی بہن ہوگی۔
باقی 6 نوجوانوں میں سے کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی کہ یہ 2 لڑکیاں اپنی اپنی سہیلیوں کو لے لیں گی۔ برجیش نے ان لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ امام مسجد ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں برجیش باہر نکلا۔ وہ پھر وہی موچی تھا جسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھکا اس طرح مری ہوئی چال چل رہا تھا جیسے ساری دنیا کے رنج و غم کا بوجھ اس کے کندھوں پر گر پڑا ہے۔ عثمان سارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کریں، لیکن عثمان سارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تعلق ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا کہ روکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان سارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے۔ کیوں عثمان، یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہتی؟ عثمان سارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں۔ عثمان سارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موجود جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے یہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی، معلوم نہیں میں تمہیں کیوں نہ کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کو بھی وجود یہاں رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل جو کچھ میں تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ سن لو۔ رینی نے کہا، میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے اور نہ قرآن۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔